السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر اور امت مسلمہ کے اوپر تین طرح کی عبادتیں لازم اور فرض قرار دیا ہے۔ ایک وہ عبادت ہے جس کا تعلق صرف بدن سے ہو، جو بدنی عبادت کہلاتی ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے۔ ایک وہ عبادت جس میں صرف مال خرچ ہو، وہ عبادت مالی عبادت کہلاتی ہے، جس کو ہم اور آپ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور ایک وہ عبادت ہے جس کو مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادت ہونے کی اہمیت حاصل ہے، اور وہ ہے حج۔ حج کے اندر مال بھی لگتا ہے اور طاقت بھی لگتی ہے۔ سامعین کرام، حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور حج اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے مالدار لوگوں کے اوپر سال میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے۔ اور یہ حج ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ حج آدمی جب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو ایسے ہی مٹا دیتے ہیں جیسے کہ ایک بچہ اپنے ماں کے گود سے اور اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے اور معصوم بن کر کے آتا ہے، ایسا ہی حج کرنے کے بعد آدمی بن جاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے بیچ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج ہے۔ حج البیت، بیت اللہ کا حج ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو شخص اس جگہ پر، اس مقام پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں استطاعت کا لفظ تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ تو استطاعت سے صرف استطاعت بالمال ہی مراد نہیں ہے، بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ استطاعت سے استطاعت بالقوہ بھی مراد ہے۔ دراصل یہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو جوانی کی حالت میں کی جاتی ہے، لیکن آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے معاشرے میں حج کو وہ درجہ دے دیا گیا ہے کہ حج جب کیا جاتا ہے جب دنیا کی ساری آرزو، ساری تمنائیں، ساری خواہشاتیں جب ہماری پوری ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حج جب کریں گے جب ہمارا مکان بن جائے گا، حج جب ہم کریں گے جب ہماری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، حج ہم جب کریں گے جب ہمارا کھیت اور کھلیان خریدا جا چکا ہوگا، حج ہم جب کریں گے جب دنیا کے تمام مقاصد ہمارے پورے ہو جائیں گے، تب ہم حج کریں گے۔ میرے دوستو، اس سلسلے میں اللہ کے رسول کا ایک فرمان سنیے کہ اگر جس وقت آپ کے اوپر حج فرض ہوا ہے، اگر آپ حج کرنے سے پہلے یعنی آپ نے حج ادا نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ ایسا آدمی یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ اس لیے حج کی عبادت جب بھی فرض ہو، حج کی ادائیگی میں ذرہ برابر سستی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سچر کمیٹی کی رپورٹ پڑھیں گے، آپ ریسرچ کریں گے اور دیکھیں گے تو یقیناً ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں، اور خصوصاً سرزمین ہندوستان کا جو صوبہ بہار اسٹیٹ ہے، بہار صوبہ ہے، وہ بہار اسٹیٹ حج کے معاملے میں بہت پچھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج یہاں دین کے علم کی کمی ہے، دینی علم کی کمی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں حج کی فضیلت، حج کی فرضیت نہیں ہے، جس کی بنیاد پر آج ہم حج ادا کرنے سے قاصر ہے، یعنی دنیا کے تمام معاملات کو ہم آگے ترجیح دیتے ہیں اور حج کو پیچھے کی طرف رکھتے ہیں۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حج جب بھی فرض ہو اور جس وقت بھی فرض ہو تو یقیناً اس کے اوپر حج واجب ہو جاتی ہے، اور حج فرض ہے، لہذا حج کی ادائیگی میں سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور اہم مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی آدمی، خاص آدمی جس نے پوری زندگی گزارا اور کسی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا، لہذا وہ وصیت کر رہا ہے
کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے کسی کو حج کرا دینا، اور حج کرا دینا تو یقیناً وہاں پر وارثین کے اوپر یہ دیکھا جائے گا کہ میت نے کتنا مال چھوڑا ہے۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت کے مال کا تہائی حصہ حج کی قیمت اور حج کی ادائیگی کے لیے اگر بنتا ہے، تب تو وارثین کے اوپر فرض ہے کہ اپنی میت کی طرف سے اور اپنے والدین کی طرف سے حج کرائے۔ مثلا اگر کسی میت نے 3 لاکھ روپے چھوڑا ہے اور حج کی قیمت اگر 1 لاکھ ہے، تب ایسی صورت میں وارثین کے اوپر ضروری اور لازم اور فرض ہے کہ اپنے ورثہ کی طرف سے جو ہے حج کرائیں۔ لیکن اگر میت صرف 2 لاکھ روپے چھوڑی ہے تو پھر ایسی صورت میں تہائی حصہ نہیں بن پائے گا، لہذا ان کے وارثین کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے کہ حج کرائے۔ حج بدل کا بہت ثواب ہے، اور حج بدل کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں ایسی نظیریں، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے تو اس کی طرف سے حج کرایا جائے۔ لہذا اگر کوئی اپنے وارثین، اپنے مرحومین کی طرف سے اگر کوئی حج بدل کراتا ہے تو 3 آدمی کو اس کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ ایک وہ جس نے مال خرچ کیا، اس کو بھی حج کا ثواب، دوسرا وہ جس کی طرف سے حج کرایا گیا، اس کو بھی مکمل حج کا ثواب، اور تیسرا وہ یعنی جس نے حج کیا اس کو بھی مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ کم ہے یا ہمارے پاس اور ضروریات زندگی بہت ساری ہے، لہٰذا ضروریات زندگی جب کر لیں گے تب ہم حج کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ میں اور سورۃ الحج میں فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں کے مشاہدہ کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور وہاں کے منافع کو جب دیکھیں تب آپ کو اندازہ لگے گا کہ حج کتنی بڑی فرض عبادت ہے، کتنی اہمیت کا حامل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک امت مسلمہ کی یہ دلی خواہش پورا کرے، اور ہر ایک کو روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہر ایک کو بیت اللہ شریف کی زیارت کرائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔